چوڑی پہننا فرض ہے، لڑکیوں کا چوڑی پہننا کیسا ہے، فرض یا مستحب؟ کیونکہ جماعت میں جو عورتیں آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو لڑکیاں چوڑی نہیں پہنتی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں۔ احمد صاحب ممبئی سے۔ دیکھو لڑکیوں کا چوڑیاں پہننا افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت عورت بن کے رہے، مرد مرد بن کے رہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے، عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا۔ اور ایک خاتون کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس پہ مہندی نہیں تھی، تو ان کو تنبیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے عورت بن کے رہنا ہی بہتر ہے، تو اس لیے چوڑیاں افضل ہیں، بہتر ہے، لیکن فرض واجب بہرحال نہیں ہے، اور کوئی نہ پہنے تو کوئی واجب نہیں ہے۔ اور اس کے ہاتھ کا یہ کھانا نہ کھانا یہ بھی غلط ہے، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی انسان سے ہو جائے نا، اس کی تلافی ہو جاتی ہے توبہ کے ذریعے۔ فطرت سے بغاوت کرو گے وہ فطرت معاف نہیں کرتی۔ فطرت نام اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ ہی نے فطرت بنائی ہے، لیکن اللہ نے فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی بغاوت کرو گے میں معاف کروں گا۔ فطرت معاف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بہت خاندانی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کھوپڑی میں اتر جائے، اللہ کرے مجھے سمجھ میں آ جائے سب سے پہلے تو۔ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو حکم دیا یہ نہیں کرو، کوئی بھی حکم دے دیا، رشوت نہیں لو، آپ نے اللہ سے بغاوت کی، رشوت لے لی، کسی مفتی عالم کے پاس جاؤ گے، بھائی مجھ سے گناہ ہو گیا میں کیا کروں، وہ اس کی تلافی کا طریقہ بتائے گا، یار جس سے لیے اس کو واپس کر دو، وہ نہیں مل رہا تو اس کی طرف سے صدقہ کر لو، خود غریب ہو تو خود رکھ لو، پھر توبہ کر لو آئندہ نہیں لوں گا۔ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے جو تم سے غلطی ہوئی تھی اللہ کیا کر دے گا؟ معاف، بشرطے کہ یہ نہ ہو کہ یہ نیت نہ ہو کہ چلو وہ والی تو لے لی تھی بہت اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے نا بھائی، ندامت بھی ہو کہ میں نے غلط کیا، بد نظری ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، قتل بھی ہو گیا، اس کی بھی تلافی ہے اسلام میں۔ جان جان کر یہ سوچ کے قتل کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ایک مثال ہے، کسی سے ہو گیا بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کا بھی حل ہے۔ لیکن فطرت سے جب بغاوت کرتا ہے نا انسان، یہ دینداروں کی بات کر رہا ہوں، ایک بڑا معاشرے میں فالٹ آ گیا ہے، وہ فطرت سے بغاوت پہ اتر آتے ہیں۔ فطرت اور نیچر سے جب لڑو گے نا تو اللہ نے نیچر کو ایسا بنایا ہے کہ نیچر معاف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں کرتی، وہ نہیں معاف کرتی۔ مثال کے طور پر آپ نے حرام کھا لیا، کیا کھا لیا آپ نے؟ چوری، کسی کے مرغی رکھی ہوئی تھی یا مرغی گھوم رہی تھی، چوری کر کے بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے ذبح کیا، آپ نے کھا لی، حرام کھا لیا نا آپ نے۔ مرغی کھانا کیا ہے؟ حرام ہے نا، چوری کی مرغی ویسے تو حلال ہے، حرام کھا لیا، اس کی تلافی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نہ کرے خنزیر کھا لیا کسی نے، اس کی تلافی ہو جائے گی، بھئی توبہ استغفار کرو، اب کھا لیا تو آئندہ نہ کھاؤ، گڑ گڑاؤ، جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا زیادہ گڑ گڑاؤ۔ لیکن آپ نے زہر پی لیا، یہ جو زہر آپ نے پیا ہے نا، اور پیا بھی جان کے نہیں ہے، آپ سمجھے کہ اس بوتل میں زمزم رکھا ہوا ہے، حالانکہ کیا رکھا ہوا تھا؟ زہر۔ پہلا گناہ جان کر کیا، توبہ سے تلافی ہوگی، دوسرا گناہ بھی نہیں ہے، کیا بھی بھولے سے، غلطی سے، لیکن وہ زہر ہے، اس کی تلافی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، یہ کس کی بغاوت ہو رہی ہے؟ فطرت کی۔ فطرت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ تو جان کے غلط کر رہا ہے یا غلطی سے غلط کر رہا ہے۔ اب جب زہر آنتوں میں اترے گا، جتنی مرضی توبہ کر لو، اے اللہ آئندہ میں جب بھی بوتل کا ڈھکن کھولوں گا 100 دفعہ سونگوں گا، پہلے کسی کو ٹیسٹ کراؤں گا، اس کے بعد میں پیوں گا، اس دفعہ معاف کر دے، میری آنتیں نہ گلیں، اس دفعہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک معجزہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ بھائی معاف تو میں نے کر دیا، تو نے بے احتیاطی کی، لیکن جو زہر ہے نا وہ معاف نہیں کرے گا، وہ تیری آنتوں کو گلائے گا اور تو مرے گا۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ بہت مشکل ہے۔ دیندار آدمی پتہ کیا کرتا ہے؟ جو فطرت نے اصول، قدرت اللہ نے اصول، فطرت بھی اللہ نے بنا، زہر میں اللہ نے خاصیت رکھی نا کہ آنتوں کو گلائے گا، آگ میں جلانے کی خاصیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ آپ کا پاؤں پھسل گیا، لوگ کہہ رہے ہیں یار یہاں احتیاط سے جاؤ، نیچے آگ جل رہی ہے، پاؤں پھسل سکتا ہے، آپ نے کہا میں بڑا فنٹر ہوں، کچھ نہیں ہوتا یار، میں گیا اور پھسل کے آگ میں گر گئے، یہ گناہ کیا نا آپ نے کہ احتیاط۔ اب آگ میں جیسے ہی گرے آپ نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بے احتیاطی کی، بے احتیاطی بھی ایک جرم ہے، اللہ فوراً کیا کر دے گا؟ معاف۔
کہ بھئی میرا بندہ توبہ کر رہا ہے معاف. اے اللہ مجھے معاف کر کے آگ سے نکال لے اب, کیونکہ میں غلطی سے گرا ہوں, تو معاف. اللہ کیا کہے گا, ونس اپون اے ٹائم, ایک دفعہ ایسا ہوا تھا, ابراہیم آگ میں گئے تھے, میں نے بچا لیا تھا. بس یہ ابراہیم کے ساتھ ایسا ہوا, اور ہو سکتا ہے 2-4 اور ایسے واقعات ہو گئے ہوں. قانون یہ ہے کہ آپ کا گناہ تو میں نے معاف کر دیا, مگر جس غلطی کی وجہ سے اب آگ میں سلپ ہوئے ہو, آگ کو میں نے پرمیشن نہیں دی کہ وہ تجھے معاف کر دے. اس کا کام ہے جلانا, وہ جلا کے چھوڑے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آج ہمارے ہاں بہت سے مسلمان اللہ کی تو نافرمانی کر ہی رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ فطرت سے بھی لڑ رہے ہیں. دیکھو انگریز کوشش کرتا ہے نیچر سے نہ لڑے. کیا مطلب؟ کامیابی کے جو دنیاوی اسباب ہے نا وہ اختیار کرتا ہے وہ, تبھی کامیابی جو دنیا کے لحاظ سے جس کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ بھئی کوئی کافر بھی اگر اسباب اختیار کرے گا نا, جس چیز کا جو سبب میں نے رکھا ہے. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ بے احتیاطی کر رہے ہو, آپ بھی آگ میں گر گئے اور کافر بھی گر گیا بے احتیاطی سے, تو آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ چونکہ کلمہ پڑھنے والے, اس کو بچا لو, وہ کافر ہے اس کو کیا کر دو, جلا لو. یہ آگ یہ نہیں دیکھے گی. اسی طرح آپ مسلمان تھے, آپ نے بے احتیاطی کی اور کافر نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا, تو اب آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ وہ کافر ہے تو احتیاط کر رہا ہے پھر بھی جلاؤ اس کو. نہ 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 نہ, بلکہ آگ اس تک نہیں پہنچے گی, آگ وہ بچ جائے گا. دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں. تو دنیا میں اللہ تعالی نے کامیابی اور ناکامی کو کس کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ اسباب کے ساتھ. جو جس چیز کا سبب ہے نا, وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ سبب آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. اس سبب کو اختیار کیے بغیر وظیفے, دعائیں اور آشیرواد لے لینا, کسی سے جا کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں گے حضرت جی تو میری شادی ہو جائے گی, نہیں ہوگی شادی آپ کی. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ آج کل یہی بنا ہوا ہے نا, تو اس لیے مثال ذہن میں آ جاتی ہے. آج ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے, مفتی صاحب میں 40 سال کا ہو گیا, میری شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا کیوں نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے ہیں یار میں پتہ نہیں, میرا مائنڈ ہی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو میرے لیے دعا کر دیں کہ میری شادی ہو جائے. میں نے کہا تو کر ہی نہیں رہی, کر ہی نہیں رہا, تو میں یہ دعا کر دیتا ہوں آپ کا مائنڈ بن جائے. تو میں نے کہا بنانے کی کوشش کرو گے تو بنے گا نا. تو بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ صحت کے معاملے میں بھی, پڑھائی کے معاملے میں بھی, اور بزنس کے معاملات میں بھی, دین کے معاملات میں بھی. دین میں بھی تو یہ ہے نا کہ جنت کے اسباب اختیار کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. تو وہ اس میں بھی جنت کے اسباب بھی اختیار کرنے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. جنت کے اسباب ہے گناہ چھوڑو, گناہ نہیں چھوڑتے, اور پتہ نہیں ایران توران کیا کچھ کر لیں گے, وظیفے پڑھ لیں گے, 5 لاکھ دفعہ آیت الکریمہ پڑھ لی, فلاں نے پڑھ لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا, اور فلاں کو کھانا کھلا دیا. بھائی جنت میں جانے کا سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا اس سے آپ کو بچنا ہے. گناہ چھوڑنا ضروری ہے. اپنے عقیدے کو توحید کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. کتنے اچھے بن جاؤ, شرک پر اگر ہے. دیکھو جیسے دنیا کا کے اسباب ہوتے ہیں نا, کہ جب تک محنت نہیں کرو گے, صحت کی کوشش نہیں کرو گے تو صحت بنتی نہیں ہے. یہ تھوڑی کہ اٹرم پٹرم جو مرضی کھاتے رہو اور آپ پھر بھی صحت مند, ایسا نہیں ہوتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں سب کچھ کھا جاتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. ایک وقت اس کو بھی بریک لگانی پڑتی ہے, اس کو روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اور جو پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں ہونے والا ہے, اس کو ایک ہی دفعہ میں پھٹ جائے گا بیٹھا بیٹھا. کیونکہ جو کچھ ہوتا رہے نا تو انسان پھر بھی تھوڑا سا احتیاط سے چلتا ہے. اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں اس کا کچھ ہونے والا ہے, ٹائٹ طریقے سے دھماکے کے ساتھ پھٹے گا. گرنیڈ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے, اور کلاشنکوف سے گولیاں مسلسل چلتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا. گرنیڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے, بس وہ دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہتا. تو آخرت میں جانے کا سبب بھی ہے, تو وہ سبب اختیار کیے بغیر ہم انگریز کو کہتے ہیں نا دنیا میں کامیاب ہے مگر آخرت میں نہیں ہے. کیوں نہیں بھائی؟ تم آخرت کا سبب اختیار کرتے ہی نہیں ہو. آخرت میں جانے کے اسباب کیا ہیں؟ عقیدہ توحید ہے, رسالت ہے. پھر جو اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھو, جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھو. پھر لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ یہ سائنسدان کیوں جنت میں نہیں جائیں گے, انہوں نے تو اتنے نیک کام کیے. اور بھائی جنت میں جانے کے لیے تھوڑی کیے انہوں نے, دنیا کے لیے کیے ہیں. تو دنیا آج ان لوگوں کو بڑے اچھے القاب سے یاد رکھتی ہے, یار اس نے بلب ایجاد کیا. اب بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینا الگ بات ہے, لیکن بلب بنانے والے کو گالیاں کوئی بھی نہیں دیتا.
پاکستانی قوم بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتی ہے، لیکن بلب بنانے والے کو الحمدللہ گالیاں نہیں دیتی، اور دینا بھی نہیں چاہیے گالیاں. بھائی اس نے ہم پر احسان کیا، بلب بنایا، تو احسان کا بدلہ اس کو دنیا میں مل گیا. اس نے کون سا صدقہ جاریہ کے لیے آخرت کے لیے بنایا تھا؟ تو جو دنیا میں کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ نے بتا دیا تم نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں، کیونکہ تمہارا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے. تو اس لیے بات خوب یاد رکھو، صحت کا مسئلہ ہو، گھر میں بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو، پیسے کمانے کا مسئلہ ہو، صحیح ہے نا، جب تک محنت نہیں کرو گے، قانون اللہ کا یہ ہے کہ کخ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا، کخ بھی نہیں آئے گا. کل رات میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں تھوڑی سی عبرت کے لیے. کل ہماری ایک جگہ دعوت تھی، بہت ہی اچھے لوگ تھے، وہ دعوت ٹھکرائی نہیں جا سکتی تھی. کھانا کھایا ہم نے 11 بجے رات، اور وہ انہوں نے اتنا کچھ بنایا ہوا تھا، وہ بھی باقاعدہ آرڈر پہ کھایا ہم نے. ابھی میں کیا بس وہ سن بھی رہے ہوں گے نا بیان. کھایا. اب 11 بجے جب آپ کھاؤ کے سو گئے تو آپ کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ پھر آپ کہو چونکہ میں مفتی صاحب ہوں اور لوگ کہتے ہیں عالم ہے، لوگوں کے خیال میں کوئی نیک آدمی ہے. اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کون نیک ہے، کون بزرگ ہے، کون عالم ہے، لیکن لوگوں کا ایک اچھا گمان اگر فرض کر لیں تو چونکہ ہم نے 11 بجے کوفتے کھائے ہیں، کوفتے بنائے ہوئے نا بڑے خاندانی قسم کے، پھوڑ دیے ہم نے، طبیعت سے پھوڑے. اچھا وہ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب تو رات کو کھانا کھاتے ہی نہیں ہے نا، رات کو کھانا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نہیں کھاتے، وہ اتنے 2-4 والے بس جتنا بھی رکھا وہ نہیں کھاتے، صحت کا خیال کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار اتنا تپڑ مجھ میں نہیں ہے، اتنا اچھا کھانا رکھا ہوا ہے اور میں کھاؤں نہیں. تو وہ کہنے لگے، میں نے کہا ہم نے اس کا ایک آلٹرنیٹ تلاش کیا ہوا ہے، کھائیں گے طبیعت سے. تو ہم نے پھوڑا. اب جب پھوڑا ہے تو ظاہر ہے پھر اس پھوڑے ہوئے کو نکالنا بھی تو ہے نا. تو اس کا حل پھر ہم، میرے ساتھ ایک ہمارے دوست تھے، وہ کافی وزنی ہے. میں نے کہا بیٹا میں تو نہیں سو سکتا ایسے، میں تو نہیں سو سکتا، یہ تو خودکشی ہے. تو میں نے کہا جب تک یہ جتنی کیلوریز جمع ہوئی ہیں نا یہ برن نہیں ہوں گی نا میں نہیں سوؤں گا. انہوں نے کہا کیسے برن کر؟ میں نے کہا پیدل نکلو. تو ہم پھر نکل لیے پیدل، ٹھیک ٹھاک واک کی. پھر ہمارے ایک دوست کا جم ہے یہاں چلا گیا، پھر وہ جو مشین ہوتی ہے نا بھاگنے والی اس پہ بھاگا. میں نے دیکھا میں نے اس سے پوچھا یار آدھا کلو کڑھائی میں کتنی کیلوریز؟ میں نے آدھا کلو کڑھائی نہیں کھائی لیکن اس سے ویسے ہی پوچھا ہے کتنی کیلوریز ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ پتہ نہیں 100 ہوتی ہیں. تو میں نے کہا جب تک 100 یہاں وہ مشین میں لکھا ہوا تھا نا اتنا اس پہ میں چلا ہوں اور تیز واک کی ہے کہ جب وہ آئے نا کہ 100 کیلوریز آپ کی برن ہو گئی ہیں پھر ہم مشین سے اترے. ہم نے کہا اب ہمارے لیے سونا کیا ہو گیا ہے؟ بولو نا بھائی حلال. یہ اتنے نیک ہم بھی نہیں ہیں کہ اتنا صحت کا خیال رکھیں. ونس اپون اے ٹائم ایک واقعہ اچھا آ گیا، ہم نے کہا پارسل کر دو. یہ کرنا پڑے گا آپ کے باپ کو بھی، ورنہ توند نکلے گی، ورنہ عجیب سے ہو جاؤ گے. زندگی ایسی بہاریں اور خوشیاں کیا ہو جائیں گی، ختم. وہ کڑھائیاں جو آپ کھا رہے، کوفتے جو کھا رہے ہو نا، آہستہ آہستہ جا کے مختلف جگہوں پہ سے نکلنا شروع ہوں گے. کبھی کوفتہ یہاں سے نکلے گا، ڈاکٹر کہیں گے ان کی رسولی نکل آئی. وہ رسولی نہیں ہے، وہ جو کوفتے آپ نے کھائے ہیں ان میں صرف ایک کوفتہ نکلا ہے ابھی تو باقی کیا ہے، باقی ہے. تو مختلف، ابھی تو تھوڑے دنوں میں آپ خود کوفتہ بن جاؤ گے. اور پھر کیا کرتے، صحت ٹھیک نہیں ہے، گھٹنوں میں درد، یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، یہ ہوا ہوا ہے. پھر آتے ہیں کہ جی وہ مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں کہ فلانے بزرگ کے پاس چلے جاؤں. پھر وہ فلانے آستانے پہ ایک بڑے اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں، آدمی ہے کہ لیکن اولیاء اللہ. اولیاء تو ولی کی جمع ہے بھائی، ولی اللہ ہوتا ہے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں، اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں. اولیاء اللہ تو بہت سارے ہول سیل کے حساب سے کہہ رہے ہیں. وہ فلانے آستانے میں ایک اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں، وہ ایسا دم کرتے ہیں بھائی، ان کے پاس جاؤ، ایسا تعویذ ہے. ابے تو کھا کیا رہا ہے، تو کمبخت، تو تعویذوں میں نہائے گا بھی نہ کک بھی نہیں ہوگا. اللہ کا قانون ہے بھائی، قانون ہے کہ جتنا کھا رہے ہو نا اس کا وہ یوٹیلائز ہو گئی تو صحیح رہے گی. نہیں ہو رہا تو پھٹ جاؤ گے دھماکے کے ساتھ. بچوں میں تو چلو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے نا، اب 40 سال میں گروتھ تھوڑی ہوگی آپ کی. اب تو فیٹ بڑھے گا، اب تو پھوڑے نکلیں گے، وہ کوفتے نکلیں گے مختلف جگہوں سے، آپ کے کولیسٹرول بڑھے گا 10. پھر بھی اگر مر جائے آدمی تو پھر اللہ نے مار دیا. اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے جب انسان کی لکھی بھی ہوتی ہے. لیکن پھر اس بیماری پر
गुनाह नहीं मिलता बल्कि दर्जात बुलंद होते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीमार हुआ करते थे, बुखार आया करता था, और आप फरमाते थे बुखार मोमिन के हक में अल्लाह की रहमत। लेकिन आपको ये बुखार माज अल्लाह बदपरहेजी से नहीं आता था। समझ में आ रही है बात? एक बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है, वो आपकी कोताहियों की वजह से नहीं होती। वो बीमारी अल्लाह की रहमत है, उसमें गुनाह माफ होते हैं। आज जो मेजॉरिटी बीमार हो रही है वो अल्लाह की खुशी से नहीं हो रही, वो अपनी हरकतों से हो रही है, और उसमें उम्मीदें लगा के बैठे में बहुत सवाब मिलेगा, मेरे गुर्दे फेल हो गए हैं, मुझे बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा, मेरे गुर्दे फेल हो गए। मैंने एक साहब को कहा, मैंने कहा अपना बीपी चेक करा लिया करो, आपके मुझे दिमाग की सेटिंग क्या लग रही है, आउट लग रही है। कभी कभार ना मैंने कहा चेक करा लिया करो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आपका बीपी नॉर्मल है। अबे चेक वेक कराने से कुछ नहीं होता, मुझे खुद बता रहे थे, अबे बीपी चेक कराने से, जब ये तो उन्हीं को होता है जो चेक कराते हैं, उल्टा होता ही उन्हीं को है जो बार बार क्या करते हैं। मैंने कहा कितने ब्लड प्रेशर के मरीज हैं हमारे मुआशरे में, या तो ना होता ना ये, फिर खाम खाम में वहमी बन के बिला वजह जा रहे। वही हुआ उनके, पता नहीं कोई रख पड़ गई उनकी, बीपी हाई था, पता ही नहीं चला उनको। और एक साहब के साथ तो ऐसा हुआ, उनको भी समझाया, उनका तो इन्ना लिल्लाही हो गया, अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए। बहरहाल वही बात है, अल्लाह तो माफ कर देगा अगर बाद वाले उसके लिए तौबा इस्तिगफार करें, लेकिन फितरत माफ नहीं करती। फितरत ने दिमाग की रग बोलो पढ़ दी, फितना ये नहीं देगा कि भाई ये तो ये जो आजकल बीमारियां चल रही हैं, ब्लड प्रेशर है, फिर अम्मा माँ बाप की खिदमत में भी सबसे बड़ी खिदमत ये उनकी सेहत का ख्याल रखो। अम्मा के देखो खा क्या रही हैं, अब्बा को देखो, अब्बा छोड़ दो पराठे अब्बा के पाँव पकड़ो, अब्बा इस उम्र में पराठे सूट नहीं करते। और अगर अब्बा ने पराठे खाए हैं तो अब्बा उसको बहुत मोहब्बत के साथ वॉक कराओ उनको, कि अब्बा मुफ्ती साहब अगर पठान होटल के पराठे खा लेते हैं तो वॉक भी करते हैं, ठीक है ना। आपने मुफ्ती साहब के बयान सुने कि उन्होंने होटल के पराठे खाए हैं, तो अब्बा फिर वो देखो, फिर भी अल्लाह की तरफ से सब कुछ हो सकता है। बड़े बड़े सेहतमंद हमने देखे हैं धड़ाम से नीचे गए, तो वो अल्लाह की तरफ से है ना, वो तो अल्लाह से तो थोड़ी कोई लड़ सकता है। लेकिन कानून यही है, और कानून को फॉलो करोगे तो 99% गालिब यही है कि अल्लाह की मदद आएगी। हकीम मोहम्मद सईद साहब जो है ना, कानून को फॉलो करते थे, नेक आदमी थे, कभी तकबीर उला फौत नहीं होती थी उनकी। 68 ईयर्स में, 68 साल में टेनिस खेलते थे, एक एक दो घंटा। आज कोई खेल सकता है? 40 साल का आदमी कमर पकड़ के बैठ जाएगा, इसलिए कि सेहत के उसूलों पर अमल। भाई इतने बजे खाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना, एक हद तक तो सब कुछ चल जाता है। अटरम पटरम बर्गर शर्गर अंडे वाला वो वाला ही फोड़ दिया, वो उसके बाद फितरत इंतकाम लेना शुरू करती है। तो हम कहते हैं नहीं जी, असल में तो ये उन्हीं को होता है जो ज्यादा एहतियात करते हैं। आज एक आदमी कहने लगा कोरोना उन्हीं को हो रहा है जिनको जो ज्यादा एहतियात कर रहे हैं। मैंने कहा कितने लोगों पर तहकीक किया आपने? 2-4 ऐसे होंगे जिन्होंने एहतियात की फिर भी हो गया, ज्यादातर वही है जो एहतियात नहीं करते उनको हो जाता है। तो तहकीक जब की जाती है ना, तो 2-4 आदमियों को देख के नहीं की जाती, पूरी रिपोर्ट आपके पास हो उसके बाद तहकीक का पता चलता है। तो मेरे भाई, मुसलमान के साथ बहुत बड़ा मसला ये है कि वो कामयाबी के असबाब इख्तियार नहीं करता। सिर्फ एक सेहत की मिसाल मैं इसलिए देता हूं कि सेहत का इशू तो हर एक के साथ है ना भाई। हर आदमी ताजिर थोड़ी है, बिजनेसमैन थोड़ी है, कुछ मुलाजमत करते हैं, कुछ ताजिर में, कुछ पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कुछ कोई और काम कर रहे हैं। लेकिन सेहत तो एक ऐसी चीज है जिससे हर एक को मोहब्बत होती है ना। तो उसी सेहत के मामले में अपने हालात देख लो, उसी सेहत के मामले में अपने हालात देख लो कि जिसको अपनी सेहत की फिक्र नहीं है वो बाकी काम क्या ठीक करेगा। आप कह सकते हो हमें सेहत की फिक्र इसलिए नहीं है कि हमें कोई सेहत बनाने का ज्यादा शौक ही नहीं है, ये 100% गलत है। अगर ये बात दुरुस्त होती तो आप बीमार होकर इतना परेशान ना होते। फिर आपको शुगर हो जाती, आप खुश होते यार हमें कौन सा सेहत, क्या हो गई, कोई मसला नहीं। अबे ऐसी टेंशन में आते हैं यार ये क्या हो गया, किडनी फेल हो गया, तो आप कहते कोई मसला नहीं, किडनी है ना, फेल हो गया तो क्या हुआ, दूसरा लगवा लेंगे, उधार ले लेंगे 70 भाई से कुछ दिनों के लिए। लेकिन आप कितनी टेंशन में आते हो, इसका मतलब आप सेहत पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। आप सुस्ती, काहिली और माजरत के साथ, बहुत ही माजरत के साथ, पोस्तीपन की वजह से ऐसा हो रहा है आपके साथ। पोस्तीपन समझते हैं? पोस्ती नहीं पता, इतना मशहूर गाली है यार, कहते हैं पोस्तियों की तरह पड़ा रहता है, कहते नहीं है। तो वो ये पोस्तीपना है
کہ پرواہ ہی نہیں ہے، نہ کھانے کا ہوش، کھائے جا رہے ہیں تو نان اسٹاپ کھائے جا رہے ہیں. ایک بندہ آیا، میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنا گول موٹا ماشاءاللہ. ڈاکٹر کے پاس آیا، کہہ رہا ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ بھی بڑھ گیا، وزن بھی بڑھ گیا ہے، میں چاہتا ہوں یہ وزن کم ہو جائے، لیکن اللہ کا واسطہ مجھے واکنگ کا مشورہ نہ دینا. میں اسے جاگنگ کا کہنے والا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا واسطہ مجھ سے چلا نہیں جاتا، کوئی دوائیں کھلا دو میں ہلکا ہو جاؤں. ڈاکٹر نے اس کو بولا بھائی ایسا ممکن نہیں کہ لیٹے لیٹے سرنج سے جو ہے نا تمہاری چربی نکال کے تمہیں کم کر دیں. فٹ بال میں سے تو ہوا ایسے نکالی جا سکتی ہے، بندے میں سے ہوا نکالنا میرے بھائی آسان نہیں ہے. بندے کو اپنی ہوا خود ہی نکالنی پڑے گی، چلے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو دیکھو ہارڈ ورکنگ محنت، دماغی محنت بھی، جسمانی محنت بھی، جب تک اس سستی کو اپنے آپ سے دور نہیں کرو گے، نہ اللہ کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو اور نہ دنیا کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو. اور اس میں یہ امیدیں، بے دین آدمی تو کہتا ہے چلو کہیں بھی مقام نہیں مل رہا کیا کریں، دیندار آدمی اس پہ دین کا لیبل لگا دیتا ہے. یہ ہے اصل چیز خطرناک جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی اسباب اختیار کرتا ہے نا کامیابی کے، اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں لوگ. علماء کے ساتھ دیکھ لو نا، علماء کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں، زیادہ تر علماء کے ساتھ جو مشہور ہیں نہیں ہوتے. ہوتے ہیں؟ بولو نا. اور یاد رکھو یہ ذمہ داری جو خود عالم ہوتا ہے نا وہ اس سے بے پرواہ ہوتا ہے، وہ تو شہادت کی تمنا میں ہوتے ہیں. یہ ان کے ماتحتوں کا، مریدوں کا کام ہوتا ہے ان کو اس کی طرف توجہ دلانا کہ حضرت آپ کو ایسے چھوڑیں گے نہیں، گارڈ کے بغیر نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کو. لیکن مسجدوں میں الٹا ہو رہا ہے، مرید الٹا کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے پیر صاحب گارڈ اپنے خرچے میں بھی رکھ لینا تو مریدوں کو اعتراض ہو رہا تھا، یار پیر صاحب کو اللہ پہ توکل. بولو بھائی، پیر صاحب کو تو اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے. مفتی نظام الدین شہید ہو گئے، وہ تو گارڈ کی موجودگی میں شہید ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ گارڈ ان کے ساتھ تھے، مگر جتنی سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی اتنی. دیکھو باطل لوگوں میں قتل بہت کم ہوتے ہیں لوگ، اہل باطل کے یہاں، اس لیے کہ وہ اللہ پہ توکل تو ہے ہی نہیں نا ان کے یہاں تو سب کچھ اسباب. آپ کو پتا ہے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی، کبھی یوٹیوب پہ سرچ کریں آپ حیران ہو جائیں گے. یہ سیکیورٹی اگر کوئی مسلمان سربراہ رکھ لے تو لوگ اس کو کیا تانا دیں گے؟ اللہ پہ توکل نہیں ہے. حالانکہ یہ تانا یہاں بنتا ہے ہی نہیں. ہمارے شیخ نے گارڈ رکھے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے، تو لوگوں نے کہا ایک طرف اتنے اللہ والے، اللہ کی محبت میں ہر وقت آنسو نکلتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے. حضرت کے تو گارڈ ایسے خاندانی گارڈ تھے، وہ تو کسی کو معاف کر، وہ تو حضرت کے یعنی وہ تو گارڈ کا اس سے بھی تعلق ہے نا کہ آپ کو خطرہ کتنا ہے. تو حضرت کو تو بہت زیادہ خطرہ تھا. تو حضرت ہی کے بہت سے مریدین نے کہنا شروع کیا ان کا تو اللہ پہ توکل نہیں ہے، اتنے بڑے بزرگ بنے. ہر ایک کی تلاشی ہوتی تھی، جو بھی آتا تھا چاہے کوئی بزرگ آئے نیک آئے، گارڈ سب کو اچھی طرح کنگال کے اندر بھیجتے اب آپ جا سکتے. تو بہت سے لوگ بگڑ بھی جاتے تھے، یہاں پہ کہ ہم بم لے کر آ رہے ہیں. بعض کہتے تھے کیا ہم شکل سے چور لگ رہے ہیں، کیا ہم بم رکھنے آئے ہیں یہاں پہ. تو حضرت کی طرف سے ہدایت تھی، کسی کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، سب کی تلاشی. تو بہت سے دینداروں نے اعتراض کیے، ان کو پہ توکل نہیں ہے. اللہ کی قدرت، ایک حملہ ہو گیا مدرسے پر. یہ بات ہے 94-95 کی. ہم بھی مدرسے میں نیچے سو رہے تھے، کچھ دہشت گرد مدرسے میں گھسے. گارڈ نے بہادری کی ہے، وہ مورچے سے اتر کے اس نے چھلانگ لگائی، ریپیٹر سے پورا برس فائر کیا، پورا برس اس کے پیٹ میں، وہ تو وہیں شہید ہو گیا. لیکن اس کی بہادری سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ جتنے دہشت گرد تھے وہ مدرسے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. ورنہ آج میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ ان کا تو ہدف تھا. گولیاں ہمارے اوپر سے گئی، ہم لیٹے ہوئے تھے، ہمارے اوپر سے گولیاں جا رہی تھیں، مسجد میں سو رہے تھے. تو جو دہشت گردوں نے کارروائی کی نا، ان کی گولیاں ہمارے اوپر سے گئی ہیں. تو جب ہم اٹھے تو وہ بھاگ چکے تھے، کیونکہ اس نے گارڈ نے ایسی بہادری دکھائی کہ وہ جان پہ کھیل گیا، خود تو شہید ہو گیا اور لیکن اس نے ان سب کو بھگا دیا. تو اس کے بعد وہ جو باتیں کرتے تھے نا الٹی، انہوں نے کہا یار اچھا ہوا انہوں نے گارڈ رکھے ہوئے تھے، ورنہ تو آج تو سارے ہی گئے تھے. تو حضرت کو اتنا غصہ آیا، حضرت نے فرمایا غنیمت ہے، سمجھ میں آ گیا، ایک بندے کو شہید کروا کے بات سمجھ میں آ گئی، لیکن شکر ہے. تو حضرت فرماتے تھے یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ایک بندہ کو شہید کروانے کے بعد بات سمجھ میں آئے. عقل مندی تو یہ ہے کہ کام سے پہلے بات سمجھ میں آ جائے.
پھر حضرت مولانا یوسف دھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے عالم، ان کی محنتیں ہوتی ہیں، پوری جوانی علم حاصل کیا ہوتا ہے، اتنی یہ ایسی شخصیتیں غیروں کے پاس ہوتی نا تو آپ دیکھو وہ کتنی قدر کرتے ہیں ان کی. گورا اپنے سائنسدانوں کی کتنی قدر کرتا ہے. گورے کو پتا ہو کہ یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آرمی کا کوئی بہت بڑا آفیسر ایسے ہی سول ڈریس میں ایسے ہی گھوم رہا ہو اور کوئی گارڈ وارڈ نہ ہو، آرمی چھوڑے گی اس کو؟ آرمی بولے گی بھائی تم پہ خرچہ ہوا ہے، تم اگر شہید ہو گئے نا تم تو جنت میں جاؤ گے، ہماری ایسی کی تیسی ہو جائے گی، ہم نے ٹریننگ کی ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں. ایک آرمی کے آفیسر آئے تھے ملنے کے لیے، وہ پتہ نہیں SSG کمانڈو تھے کیا تھے، تو ہمارے دوست نے مجھے بھی انوائٹ کر لیا، اس نے ان کی دعوت کی تھی، مجھے بھی انوائٹ کیا. تو وہ پائے وائے پکے تھے، وہ نہیں کھا رہے تھے، کوئی پائے تھے یا کیا کوئی ایسی خوراک تھی جو فل آف کولیسٹرول ہوتی ہے، تو وہ نہیں کھا رہے تھے. تو ہمارے دوست نے ان سے پوچھا آپ کیوں؟ انہوں نے کہا یار ہماری ٹریننگ پہ صحت پہ اتنے لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں، میں پائے کھا کے حکومت کا وہ پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں کھانے پینے میں احتیاط، یا تو پہلے کھانا کھا چکے تھے، ڈبل کھانا تھا کیا تھا، مجھے تو واقعے کا اصل مغز یاد رہ جاتا ہے، پوری تفصیل یاد نہیں رہتی. تو میں نے کہا بندہ خاندانی ہے. بندہ کیا ہے؟ حکومت کے پیسے سب نہیں ہے، خاندانی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، فوج میں بھی ہر جگہ تو کھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ آ جاؤ، حکومت کا پیسہ ہے نا پھر تو ڈبل کھانا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح ہر طبقے میں اچھے برے سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو بڑے خاندانی تھے، بریگیڈیئر کے رینک کے آدمی تھے. انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، اتنا خرچہ تھی، بڑی ٹائٹ خاندانی قسم کی فٹنس. تو یہ انسان کے عقل مند ہونے کی علامت ہوتی ہے، کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں. تو یہ ہمارے دینداروں میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے، وہ اس کو توکل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ توکل نہیں ہے. قرآن نے کیوں کہا اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، قوت اختیار کرو، الا ان القوۃ الرمی، آپ نے فرمایا قوت سے مراد تیر اندازی ہے، تیر اندازی سیکھو. تو خلافت عثمانیہ جو قائم ہوئی ہے، محمد بن فاتح نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنوائی اپنے سائنسدانوں سے، اس کے بعد اس قلعے پہ حملہ کیا ہے. اس کو پتا تھا یہ غلیلوں سے فتح ہونے والا نہیں ہے، نہیں ٹوٹیں گی. وہ دنیا کی سب سے بڑی توپ اس وقت کی بنائی تھی اس نے کہا اس کے بعد حملہ ہوگا تو ہٹو بچوں ہوگا کام. تو یہ اسباب کے ساتھ اللہ نے دنیا کو جوڑ دیا ہے. ہاں مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے، نظر اسباب پہ نہیں رکھتا. اسے وہ بہاری بھائی کا مقولہ ہر وقت یاد رہتا ہے کہ اگر انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا. ہمارے ایک دوست بہاری تھے، باتیں بڑی کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا، حالانکہ کتے کے لیے وہاں جانا آسان کام نہیں ہے، کنوینس کا مسئلہ ہے بھائی، اس کو تو پوری رینٹ پہ گاڑی لینی پڑے گی. تو جب موت آتی ہے تو کتا کاٹ لیتا ہے. تو جب آنی ہوتی ہے میرے بھائی تو پھر تو 20 گارڈ بھی ہوں، گارڈ ہی دشمن بن کے مار دیتا ہے. جب آنی ہوتی ہے تو آپ صحت کا جتنا مرضی خیال کرو، ایک چھوٹا سا وائرس آپ کی ناک میں داخل ہو کر آپ کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. ایک کینسر کے اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے بتایا کہ بعض دفعہ ایک ایسے آدمی کو کینسر ہوتا ہے جس کے کینسر ہونے کا دور کا امکان نہیں ہوتا. میڈیکل سائنس حیران ہوتی ہے اس آدمی کو کینسر ہو کیسے گیا. تو اللہ سے تو نہیں لڑ سکتے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. عام طور پر قانون یہی ہے کہ جو حفاظت کرے گا اس کی حفاظت ہوگی، جو صحت کا خیال کرے گا اس کی صحت ٹھیک رہے گی، جو پیسہ کمانے کے لیے محنت کرے گا اللہ اس کو پیسہ دے گا، جو پڑھائی پہ محنت کرے گا آگے نکلے گا. ایسے ایسے پاکستانی ہیں USA UK میں جنہوں نے یہاں بلوچ ایک لڑکا بھی، اس کی معلومات مجھے ہوئی، میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل لے کے آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ بلوچستان میں پیدا ہوا، اردو بھی نہیں آتی تھی. اس نے ایک عزم بنایا کہ یار میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، اور آج امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. وہ امریکن گورنمنٹ اس کو بڑا پروٹوکول دے رہی ہے، اتنی ترقی کی اس نے. تو بیٹھے بیٹھے مکھنچوؤں کی طرح یہ والا وظیفہ پڑھ لو، وہ والا وظیفہ پڑھ لو، فلاں کی جس طرف کے ہاتھ رکھوا لو، استخارہ نکالو. استخارہ سب سے آخری حل مسلمان کے پاس کیا ہے؟ استخارہ نکالو. اگر استخارے میں یہ نکلا ہے تو اس کا مطلب تم اب A1 گریڈ سے پاس ہو جاؤ. استخارے میں یہ نکل آیا، گئے کام سے. خواب میں نیلا آ گیا، یہ ہو گیا، پیلا آ گیا، یہ ہو گیا، گلابی آ گیا، یہ ہو گیا. خوابوں کی دنیا سے ٹھیک ہے، خواب بھی نبوت کا ایک حصہ ہے، تو پہلے اپنی ذمہ داری پوری کر لو، پھر اچھا خواب آ جائے تو چلو اللہ کی طرف سے بھی تسلی مل رہی ہے. وہ ایک خاتون کا واقعہ میں سناتا ہوں نا، مجھے کہنے لگی میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، مجھے خواب آیا کہ وہ اچھی حالت میں ہے. میں نے کہا چلے اللہ سے امید کی جا سکتی ہے. کہنے لگی بہت نیک تھا، اتنا نیک مفتی صاحب کیا بتاؤں،
اچھا میں نے کہا ماشاءاللہ. میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں نماز تو کبھی نہیں پڑھی بیچارے نے. میں نے کہا پھر تو واقعی بہت نیک تھا. اور میں نے کہا یہ خواب پہ پھر بھروسہ نہ کریں, یہ اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے. بعض دفعہ آپ کے ذہن میں ایک شخص نیک ہوتا ہے تو وہ خوابوں میں اچھا ہی آ رہا ہوتا ہے. جس کو جس سے نفرت ہوتی ہے نا خواب میں, وہ چڑیل کی شکل میں آتا ہے. حقیقت ہے. کبھی ساس کو بہو خواب میں اچھی کنڈیشن میں نظر نہیں آئی ہوگی, اور کسی بہو کو آج تک ساس خواب میں سفید کپڑوں میں نظر نہیں آئی ہوگی. آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں. کوئی ایسی مارکیٹ میں بہو نہیں ملے گی جو کہے مجھے میری خواب میں میری ساس آئی اور سفید لباس میں خوشبو کے عطر میں ڈوبی ہوئی. کبھی ہوتا ہے؟ خواب ساس ہمیشہ نندے, ساس جٹھانیاں. میں جب پہلے فون سنا کرتا تھا ایسے فون بہت آتے تھے. خاتون نے کہا میری جٹھانی مجھے سانپ کی شکل میں نظر آئی ہے, اس خواب کی تعبیر بتا دیں. اب بیچاری جن لوگوں کو گھریلو ماحول نہیں پتا ہوتا نا, جن علماء کو وہ تعبیریں بتاتے ہیں کہ تمہاری جٹھانی سے بچ کے رہو. مجھے پتا ہوتا ہے اس کی جٹھانی بیچاری بے قصور ہے, اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اس کی جٹھانی ہے. اس جٹھانی ہونے کی جو سزا ہے اس کو مل رہی ہے. تو میں نے کہا محترمہ جٹھانیاں خواب میں سانپوں کی شکل میں ہی آیا کرتی ہیں. ساسیں بھی, جٹھانیاں بھی, نندے بھی, یہ رشتے ہی ایسے ہیں. یہ سانپ بچھو کی طرح کیا کرتے ہیں, ڈستے ہیں. تو اس کو خواب کو اگنور کر دیں. آپ کی جٹھانی انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرے گی, بے فکر رہے آپ. وہ کہتی نہیں اس کی تعبیر. میں کہ تعبیر ہے ہی نہیں تو کہاں سے بتا دوں میں اس کی, بلا وجہ تعبیر, بلا وجہ. تو مسلمانوں کو خوابوں کی دنیا سے میرے بھائی, استخاروں کی دنیا سے نکلنا پڑے گا. استخارہ جو سنت ہے وہ یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ کام پورا, ذمہ داری پوری کی, اسباب مکمل اختیار کیے, پھر اللہ کی مدد کو شامل کرنے کے لیے استخارہ کر لیا. اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے, کیونکہ ہوتا اللہ سے ہی ہے. ہمارا یہی ایمان ہے بھائی. ہماری محنتوں میں جان ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور بچانے پر آئے گا تو آگ میں بھی بچا سکتا ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا اس نے. لیکن اس بیس پر ہم آگ میں چھلانگ لگانے کی ہمت نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا تھا تو ہمیں بچا لے گا. یا اس بیس پر ہم بے احتیاطی کریں. اب دیکھو خواتین بے احتیاطی کرتی ہیں, جو گھروں میں مچھروں کے لیے وہ رکھتی ہیں نا, کوائل جلاتی ہیں. میں نے خود ایک گھر میں آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے. گھر کا سربراہ منع کرتا تھا کہ یہ کوائل جو ہے نا دور رکھا کرو آگ. اس نے مجھے خود بتایا واقعہ, کہہ رہے میں اپنے گھر والوں کو منع کرتا تھا کہ بھئی یہ کوائل دور رکھا کرو, اس سے آگ لگ سکتی ہے, سردیوں کا مہینہ ہے, رضائی وہ کہہ رہے گھر والے ماں وہ بھئی اتنی دور رکھی ہوئی ہے, لحاف وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اس طرح کے, حالانکہ سوتے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لحاف کھسک کے وہاں تک جا سکتا ہے. رسک کتنا بڑا ہے, اگر چلا گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں جی, گھر میں آگ لگ گئی. اس سوتے ہوئے میں بچے نے کہیں لحاف اٹھا کے پھینکا ہوگا, اس کو گرمی لگ رہی ہوگی, کیا ہوگا؟ روئی میں ذرا سی آگ لگی ہے, ہوتے 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 پورا کمرہ آگ سے بھر گیا. خیر بچ گئے وہ, الحمدللہ مرے نہیں, بھاگ گئے. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رات کو چراغ گل کر کے سو, چراغ بجھا کے سو. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا. کس قدر احتیاط ہے, صحیح حدیث ہے. یہ نہیں فرمایا کہ بھئی وہ چراغ کی وہ بتی جل رہی ہوگی تو تمہارا لحاف کھسک کے وہاں تک جا سکتا ہے. نہ فرمایا اس بات کا امکان ہے کوئی چوہا نکلے رات کو اور وہ چراغ کو کیا کر دے, گرا دے, اور اس سے آئل پھیل جائے گا نا, اس میں آگ پھیل جائے گی. چوہے کا امکان کتنے فیصد ہوتا ہے گھر میں؟ 1% بھی امکان نہیں ہوتا, 0.001% ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے بچنے کے لیے حکم دیا کہ رات کو آگ جلنے نہ دو, کیونکہ آپ سو رہے ہو, غفلت میں ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے بتائے بغیر. ارے بھائی کون آئے گا, گھر میں تالا ہے, کون بندہ آ کے آگ لگائے گا؟ فرمایا چوہا تو آ سکتا ہے نا, کسی کھڑکی سے کہیں سے بھی چوہا آیا وہ بجھا دے گا, وہ سوری گرا دے گا آگ کو. کتنے لوگ جنریٹر اسٹارٹ کرتے ہوئے مر چکے ہیں, دیکھا نہیں آپ نے؟ کتنے لوگ گیس کی وجہ سے مر چکے ہیں. کوئٹہ میں کیا ہوتا ہے, چاروں طرف سے کمرہ بند کیا, اب تو دوسرے چولہے آ گئے, تو وہ گیس کھلی رہ گئی اور صبح سب کا انا للہ, سارے مرے پڑے ہیں. بھئی آپ کو پتا ہے جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے تو عین ممکن ہے رات کو لوڈ شیڈنگ ہو اور چولہے میں گیس آنا بند ہو جائے اور چولہا بند ہو جائے. پھر جیسے ہی گیس آئے گی تو وہ خالی گیس نکلنا شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن یہ تسلی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ 1 ہفتے سے رات کو گیس گئی نہیں ہے لہذا آج بھی گیس, اور تسلی سے سو جاتے ہیں. تو وہ تو ممکن, پھر تو موت کا امکان ہے. تو نہ زندگی موت سے بچنے کی احتیاطوں پر عمل ہو رہا ہے, نہ صحت کی احتیاطوں پر عمل ہو رہا ہے, نہ پڑھائی میں کوئی دلچسپی لی جا رہی ہے کامیابی کے لیے. مکھنچو ترین
یعنی جو شخص ہوگا نا وہ دینداری کا لیبل لگا کے گھوم رہا ہوگا. تو صحابہ تو بڑے زبردست تھے بھائی, بڑے زیرک, بہت ہوشیار, بہت ذہین, بہت فتین, چالاکیوں کو سمجھا کرتے تھے اور یہ جانتے تھے کہاں غصہ کرنا ہے, کہاں نرمی سے پیش آنا ہے, کس سے تمیز سے بات کرنی ہے, کس سے ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا کیا کرنا ہے, بولو بھائی, چینج کرنا ہے, کون منافقت کر رہا ہے اور کون ایسا ہے جس کو فی الحال جو ہے نا اس کی دشمنی کو تھوڑا ملتوی کرنا ہے, ابھی اسے لڑنا نہیں ہے ابھی اس سے. تو بہت ذہانت کے ساتھ, بہت ہوشیاری کے ساتھ صحابہ نے زندگی گزاری ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مومن ایک سوراخ سے دوسری دفعہ ڈسا نہیں جاتا. ایک دفعہ آپ کو کسی نے الو بنا دیا, قیامت تک وہ شخص دوبارہ آپ کو الو نہیں بنا سکتا. لیکن مسلمان کی حالت کیا ہے, جس نے ایک دفعہ الو بنایا آپ اس کو سرٹیفکیٹ پکڑا دیتے ہو, آئندہ جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوگی آپ نے مجھے الو بنانا ہے. دیکھو سیاستدانوں میں انہی کو بار بار ووٹ دیتے ہیں جو آپ کا دیوالیہ نکال چکے ہیں, لیکن کہتے ہیں یار ایک اور دفعہ ٹرائی کرنے میں, بولو بھائی کیا حرج ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بار بار جو الو بنا رہے ہیں, جس سوراخ سے بار بار ڈسے جا رہے ہیں اسی سوراخ میں دوبارہ گھسیں گے. کتنے علماء شہید ہو گئے نا گارڈ نہ ہونے کی وجہ سے, یہ سیکیورٹی کا مضبوط نظام نہ ہونے کی وجہ سے, لیکن شہادت کی خبر آتی ہے, اوہو افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا, ایک بہت بڑے عالم, ایک چراغ بجھ گیا, تو چلو یار اگلوں کی احتیاط کر لو. نہیں جی موت تو ایک دن آنی ہے, لکھی بھی ہے, اپنے ٹائم پہ آنی ہے, آ گئی چلے گئے دنیا سے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس اس کے بعد اگلے دن خبر آ جاتی ہے کراچی میں تو کیا ہوا ہے. تو بھائی اب کچھ تو کرو نا. کچھ لوگ ہیں جن کو خیال ہوتا ہے, لیکن میجورٹی کیا ہے, بالکل مجذوبیت کی جو انتہا ہے نا, دیوانگی کی انتہا, وہاں تک پہنچے ہوئے. تو بچوں کی نگرانی نہیں ہو رہی, بچے کہاں بیٹھ رہے, آپ کا بیٹا کہاں جا رہا ہے, اسکول میں کیا کر رہا ہے, کون اس کا کلاس فیلو ہے. ایسا تو نہیں بچوں میں بچے کا کوئی کلاس فیلو اس کو موبائل میں فحش فلمیں دکھا رہا ہو, کوئی ہوش نہیں ہے. آپ اسکول میں پوچھو اپنے ٹیچروں سے جا کے, اسکول کے پرنسپل سے جا کے, بھائی موبائل الاؤ ہے, اگر الاؤ ہے تو اس کی کیا نگرانی ہوتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب بچہ بگڑتا ہے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں, یار ہم تو اتنی دعائیں کر رہے ہیں, راتوں میں اٹھ کے چیخ کے رو رہے ہیں, اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے, بن نہیں رہا, دعائیں تو قبول ہوتی نہیں ہیں. بھائی آپ نے کبھی صبح ناشتے میں یہ کیا کہ آج میں نے رو کے دعائیں کری, اللہ میرا کھانا کھائے بغیر ویسے ہی پیٹ بھر دے, پیٹ تو بھر ہی نہیں رہا, دعائیں تو قبول ہی نہیں ہو رہی. اللہ کہے گا کس نے منع کیا ہے, میں روٹی آٹا ڈال گوند کھا, کس نے پابندی لگائی ہے, تیرا پیٹ میں بھروں گا. تو بھائی بچے کی تربیت کا انتظام تو کر لو, پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی, دعاؤں کی برکت سے اور پروازوں پر جائے گا انشاءاللہ. کچھ تھوڑی بہت کوتاہی رہ گئی ہوگی, اللہ اس کی تلافی کر دے گا. تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اسکول میں کیا کر رہا ہے, کن کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے. ماں سے بچہ بدتمیزی کرتا ہے نا, باپ اس کو تنبیہ نہیں کرتا. بچہ باپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو ماں اس کو تنبیہ نہیں کرتی, اس کو نہیں, بلکہ باپ اگر ڈانٹے گا تو ماں رکاوٹ بنے گی, کیوں ڈانٹ رہے ہو اسے. اس کا مطلب آپ اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب نہیں سکھا رہے, تو وہ جیسے باپ سے بدتمیزی کرے گا کل ماں سے بھی کرے گا. آج ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے, کل باپ سے. چھوٹا بھائی اگر بڑے بھائی سے بدتمیزی کر رہا ہے, اس کا مطلب کل وہ باپ سے بھی بدتمیزی کرے گا. تو آپ تو بدتمیزی سکھا رہے ہیں اس کو. تو اس لیے میرے بھائی مسلمان کو اپنی کھوپڑی کیا کرنی ہے, بیدار مغزی کے ساتھ. آپ کچھ احکام پڑھیں گے, چونکہ ہمارے بھی طہارت کا ہی باب چل رہا ہے. غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق, اللہ تعالیٰ حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں, لیکن علم کی ایک بات ہے, سیکھنے اور سکھانے میں حیا اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان. اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز ادا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء, حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے. مرد پہ غسل کب فرض ہوگا, جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو. منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے, ایک ہوتی ہے مزی. شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف رطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی, اس سے غسل فرض نہیں. جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی
اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا، چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو۔ مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نائٹ فال کی صورت میں، مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے۔ جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بعض نوجوانوں کو روزانہ بھی 2 دفعہ ہوتا ہے، جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو۔ ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے غسل فرض ہونے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹرکورس ہو جائے، چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا، مرد پہ بھی اور عورت پہ۔ یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا۔ مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا، اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے، تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے۔ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہوئے۔ عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائیں تو بھی ان پہ غسل فرض ہے۔ یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے، فرض نہیں۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے، اور ایسا شخص قابل ملامت ہے، اسے شریعت ملامت کرتی، برا بھلا کہتی ہے۔ تو غسل سنت مؤکدہ ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ، چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو۔ جو مسلمان ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہیں نہاتا، وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو، مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے، اسے تانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح۔ ملامت تو اسی کو کہتے ہیں۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پہ غسل فرض نہ بھی۔ اور کس دن بہتر ہے؟ جمعہ کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے۔ امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے۔ غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، سنت عمل ہے۔ عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے۔ تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ منہ بھر کے قلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے، اور پورے جسم پہ 1 مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا تو غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی۔ کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کے تالاب میں گر گیا، پورے غوطے کھا کے باہر نکلا، کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا۔ البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان۔ دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے، اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہے فرض، پورے جسم پہ پانی بہانا، کلی اور ناک میں پانی۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ نائٹ فال ہوا، کسی کو احتلام ہوا تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں، استنجا کریں، شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح، سمجھ رہے بات؟ اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں۔ مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالا، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا۔ پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا، ہاتھ دھو لیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے، اور چلو سے پانی لے کے 3 دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو آج کل چلو الو تو ہے نہیں، شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں یہ کہ شاور کھولے کھڑے ہو جائیں، سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائے، پورے جسم پہ پانی بہ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھی، شیمپو اور صابن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے زمانے میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، صابن ملتے ہیں اس سے نہایا کریں، بہرحال کہنے کا مقصد یہ آپ لوگوں سے۔ تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا۔
سمجھ رہے بات کو؟ سب سے پہلے استنجا کیا، اس کے بعد وضو کر لیا، اس کے بعد غسل کر لیا۔ اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا، اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء تو خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں۔ یہ ہے غسل کا طریقہ۔ وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہہ پڑے، اگر قضاء حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا، اور قضاء حاجت کے علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے، خون وغیرہ ہے جیسے، تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، 3 دفعہ کلی کی جائے، مسواک کی جائے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے، پھر پورے چہرے کو، پیشانی یہ جو ہے جہاں سے پیشانی ہماری شروع ہو رہی ہے اور تھوڑی کے نیچے تھوڑی جہاں ختم ہو رہی ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 4 اعضاء ہیں وضو میں دھونا فرض ہیں۔ 1 چہرہ، نمبر 2 بازو، نمبر 3 سر کا مسا، چوتھائی سر، اور نمبر 4 پاؤں کو دھونا۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، سر کا مسا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ دھونے کا حکم ہے قرآن مجید۔ البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں ہے پورے سر کا مسا کرو، بلکہ آ رہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، با کا لفظ ہے، با آتی ہے تبعیض کے لیے کہ سر کے بعض حصے کا مسا۔ اب بعض حصے کا قرآن حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو اس میں فقہائے کرام کے اجتہادات ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی ٹچ کر لیا سر کو ہو جائے گا، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں کم از کم 1/4 کا ہونا ضروری ہے۔ سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ان دلائل میں نہیں جاتا۔ فقہ حنفی کو جو فالو کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کم از کم 1/4 سر کا مسا، یہ فرض ہونے کے لیے ضروری، مگر سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بھگو کے پورے سر کا مسا کرتے تھے ایسے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور مسا کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں، پھر یوں لے کر جائیں، پھر یوں گھما کے لائیں، پھر یوں، یہ ٹیکنیکل طریقے حدیث سے ثابت نہیں۔ مسا کا طریقہ کیا ہے؟ بھیگا ہوا ہاتھ لے کے ایسے پورے سر سے ہو گیا۔ پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوں لے جاؤ اور یہ بھی ہے کہ واپس بھی لے کر آؤ، دونوں طرح سے ثابت۔ تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یوں لے جائیں، اور ایسے بھی کر سکتے ہیں لے کے جائیں اور پھر واپس بھی لے آئیں، دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن کم از کم سنت اتنی ہے کہ پورے سر کا مسا ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے، اگر وہ واپس لائیں تو بال ان کے خراب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، تو پھر ایسے لوگ صرف یوں ہی لے جائیں کافی ہے۔ افضل تو یہ کہ یوں بھی لے یوں بھی لے جائیں، دونوں طرح سے صحیح ہے، بہرحال دونوں حدیث سے ثابت ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دوں، قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں پہ مسا کرنے کا حکم نہیں دیا، اور حدیث میں خفین پر مسا کرنے کا حکم ہے۔ تو قرآن اور حدیث کو فقہاء نے جمع کیا ہے، لہذا وہ موزے جن میں آسانی سے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں ان میں چاروں ائمہ کے نزدیک پاؤں پہ مسا کرنا جائز نہیں۔ سعودی عرب میں جو بعض سلفی حضرات اور یہاں ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات نے عام موضوع پر بھی جو مسا کی ایک روایت ڈال دی ہے، اسلاف میں، تابعین، تبع تابعین میں اور چاروں ائمہ کے مذاہب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اگر اسلاف میں کوئی قائل بھی ہے تو ایک شاذ قول، اکا دکا قول ملتا ہے، ورنہ یہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہے، اور جو احادیث جو نقل ہوتی ہیں صحیح سند کے ساتھ ان کے بھی خلاف اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کسی نے عام ساکس پہ اگر مسا کر لیے، جو عام طور پہ آفس پہن کے جاتے ہیں لوگ، اس میں تو پاؤں، آپ اگر ساکس کو پانی کے نیچے رکھیں پورا پاؤں دھل جائے گا آرام سے، تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے حکم کی مخالفت لازم آ رہی ہے، آپ پاؤں دھو نہیں رہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوئی۔ سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات نماز پڑھاتے ہیں، وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ عام ساکس پہ مسا کر کے نماز پڑھا لیتے ہیں۔ تو فتویٰ اسی پر ہے کہ ان کی اگر کسی کو یقین ہے کہ اس نے عام ساکس پہ مسا کر کے نماز پڑھائی ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کے مطابق اس کا وضو ہوا ہی نہیں۔ صدیوں تک کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں رہا ہے کہ عام ساکس پہ بھی مسا ہو جاتا ہے۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ 7ویں صدی میں اس کے قائل تھے، اور تابعین میں اکا دکا قول ملتے ہیں اس کے، لیکن شاذ قول ہیں، مرجوح قول ہیں جن پر امت نے فتویٰ نہیں دیا، اور اب سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات اس کے قائل ہیں۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی چونکہ اکثر سعودی عرب کے سلفی حضرات ہی کو فالو کرتے ہیں تو انہوں نے بھی وہیں سے یہ فتویٰ لیا ہے، لیکن ائمہ اربعہ کے مذہب میں اور دلائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مذہب کمزور ہے۔ قرآن نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا، آپ دھوئیں گے پاؤں جب تک دھونا ممکن ہے۔ چمڑے کے موزے ہیں ان کو دھونا ممکن نہیں اتارے بغیر، لہذا ان موزوں کے اوپر مسا ہو جائے گا، تو اس سے قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس لیے ائمہ اربعہ نے جو قرآن و حدیث کو سمجھ کے جو فیصلہ کیا ہے
اس پہ چلنا ہمارے لیے زیادہ مفید ہے بنسبت آج کل کے جو علماء ہیں ان کی اپنی ذاتی آراء پر. اس لیے یہ بھی ایک وضو سے متعلق اہم مسئلہ تھا. سمجھ رہے ہیں؟ باقی تو ماشاءاللہ وضو کرنا سب کو آتا ہی ہے. یہ وضو کا طریقہ سن لیں ذرا ایک دفعہ. وضو تو سب کو ہی کرنا آتا ہے, لیکن جو صحیح پراپر سنت طریقہ ہے نا اس سے لوگ وضو نہیں کرتے. نماز کا طریقہ تو بڑا لمبا ہے, اب وہ تو پوری کر کے دکھانا پڑے گا نا, تو وہ پھر کسی اور وقت انشاءاللہ. وضو میں جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں, تو کیا ہوا, وضو کا جو طریقہ ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں عجیب, نارملی تو سب صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو صحیح سنت طریقہ اس کو فالو نہیں کرتے. طریقہ یہ کہ آپ نے ہاتھ دھونے کے بعد بائیں ہاتھ سے نلکا کھولا, سیدھے ہاتھ میں کیا لیا, پانی لے کے نلکے کو فوراً کیا کر دیا, چلو میں پانی لے کے. لوگ سمجھتے ہیں نلکا کھولنا تو سنت ہے, بند کرنا سنت. ارے بولو نا یار, تو کلی تو سیدھے ہاتھ سے کرنی ہے نا, تو الٹے ہاتھ سے آپ کیا کر دیں گے, نلکا بند. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے سے پانی نکالتے تھے تو چلو میں پانی لے کے لوٹے کو سیدھا کر دیتے تھے. یہ نہیں کرتے تھے کہ لوٹے سے لوٹا اسی کیفیت میں اور پانی بہتا چلا جا رہا ہے. تو آپ نے نلکے کو لیفٹ ہاتھ سے کھولا اور چلو میں پانی لیا اور فوراً نلکے کو کیا کر دیا, بہت زور سے بھی بند نہ کریں, اس کا واشر خراب ہو جاتا ہے, بس آرام سے بند کر دیا. کیونکہ وہمی ہوں گے نا, آپ کو یوں کر کے کرتے رہیں گے, نلکے توڑ دیتے ہیں کہ بھئی ایک قطرہ بھی ضائع ہو گیا تو قیامت کے دن کہیں جہنم میں نہ پھینک دیں ہمیں, اس لیے پورے کوئی نمی بھی نہ آئے, تو تھوڑا سا بند کر دیں, ایک آدھ قطرہ ٹپکنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ لیا آپ نے, منہ میں کلی کی, مسواک کی, مسواک نہیں ہے تو انگلی سے دانت صاف کیے, غرارہ بھی کیا اگر روزہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر نلکا کھولا, پھر بند کیا, پھر کلی, اس طرح. پھر نلکا کھول کے دائیں ہاتھ میں پانی لیا, ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچا کے اچھی طرح ناک کو صاف. نلکا پہلے وہ ویسے ہی بند ہو چکا ہے, اب ناک کو اچھی طرح صاف کریں, سامنے والے کا خیال کریں. آئی بات سمجھ؟ سامنے تو یہ نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے سامنے, اس کا زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے, کیونکہ بس زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. تو چھوٹی انگلی سے اچھی طرح ناک کو صاف کیا, اس کی رطوبتیں نکالی, ٹھیک ہے. پھر نلکا کھولا, دوبارہ پانی لیا, پھر اسی طرح ناک میں بولو بھائی ڈالا, اور نلکا اسی وقت جب چلو میں پانی بھر گیا, نلکا اسی وقت کیا کر دیا. اللہ نے 2 ہاتھ اسی لیے دیے ہیں کہ اس سے نلکا بند کیا جائے اور اس سے کیا کیا جائے. تو پھر یوں کیا, پھر 3 دفعہ, 6 چلو پانی خرچ ہوا نا, چلو اسو کہتے ہیں, 6 چلو پانی خرچ ہو گیا. پھر آپ نے کیا کیا, نلکا کھولا لیفٹ ہاتھ سے, جو اصل طریقہ ہے وہ تو یہ ہے, سیدھے ہاتھ میں پانی لے کے نلکا بند کیا اور سیدھے ہاتھ سے پانی پیشانی پہ ڈال کے دونوں ہاتھوں سے پھیلا لیا. 3 دفعہ اس طرح کیا. اس پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر اتنا کر لو کہ دونوں ہاتھوں پہ کیا لے لو, نلکا کھول کے پانی لے کے پیشانی پہ ڈالو اور فوراً نلکا کیا کر دو, بند کر دو, اور پھر ہاتھوں سے اچھی طرح اس کو ملو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ عمل کتنی دفعہ کیا, نلکا ہر دفعہ میں بند ہو رہا ہے. ہمارے یہاں جس ٹائم پہ نلکا کھلتا ہے تو جب تک وضو مکمل نہیں ہو جاتا بند ہونے کا نام نہیں لیتا. 3 دفعہ آپ نے منہ اچھی طرح دھو لیا, داڑھی ہے تو اس میں کیا کر لیا, بڑی داڑھی ہے, میری داڑھی ایسی, میں تو چلو سے پوری داڑھی دھو لیتا ہوں, چھوٹی سی داڑھی ہے, تو داڑھی میں خلال کر لیا آپ نے. اس کے بعد آپ نے بازو کیسے دھونے ہیں, بازو دھونے کا بھی یہ طریقہ ہے. لیفٹ ہاتھ سے چلو میں پانی لیا, جب سیدھے ہاتھ میں پانی آئے گا تو یوں کیا. قرآن میں کیا ہے کہ قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو. پتہ ہے دھونے کا عمل ہاتھ سے شروع ہوگا, ختم کہاں ہوگا, پانی یوں نہیں بہانا, اس طرح بہانا ہے پانی, یہاں سے یوں جائے. اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بالوں کا جو رخ ہے نا نیچے کی طرف ہوتا ہے, جب پانی اپوزٹ سائڈ میں جاتا ہے تو اسکن اچھی طرح گیلی ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے یوں لیا اور ہاتھ سے اچھی طرح ملا. اس ملنے پہ زیادہ زور لگانا ہے, ہم پانی پہ زیادہ زور لگا رہے ہو. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے لو, دونوں ہاتھوں سے نلکا کھول کے دونوں ہاتھوں سے پانی لے کے, کیونکہ اس میں زیادہ پانی آ جاتا ہے, تو پانی لے کے آپ نے لیفٹ ہاتھ کو بھی یوں کیا نا, تاکہ یہ پانی بھی ادھر ٹرانسفر ہو اور یوں چلا جائے. اس طرح سے آپ نے دوسری دفعہ دھو لیا اور نلکا کیا کر دیا, بند. پھر تیسری دفعہ بھی ایسے ہی کیا. یہ جو ہوتا ہے نا یوں 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 کر کے رگڑے لگا رہے ہیں نلکے کے نیچے ایسے, یہ نہیں ہوتا, یہ سنت طریقہ نہیں ہے. نبی جس برتن سے وضو کرتے تھے تو اس طرح چلو میں پانی لے کے اس طرح وضو کیا کرتے تھے, غسل اسی طرح ہو جاتا تھا. تو اب پھر لیفٹ میں بھی ایسے ہی ہے, لیفٹ میں پانی ڈالا اور سیدھے ہاتھ سے سہارا لے کے کیا کیا, دونوں ہاتھوں کا پانی ادھر آ جائے گا. 1 دفعہ دھل گیا, اچھی طرح مسئلے کونیوں تک پہنچ جاتا ہے, اور پریکٹس کے بعد تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا, سر کے بالوں کا مسا. سر کے بالوں میں جو یہ طریقہ کچھ بھی نہیں ہے, کہیں بھی ثابت نہیں ہے. سیدھا آپ نے ہاتھ گیلے کیے, پیچھے لے گئے. ایک حدیث میں صرف یہاں تک آتا ہے, ایک حدیث میں واپس لانا بھی. تو دونوں طریقے ہیں مسا کے, صرف پیچھے لے جاؤ یا پیچھے لے جا کے پورے سر پہ ایسے ہاتھ پھیر لیا, کیا ہو گیا, سر کا مسا. پھر انگلیوں کا, وہ کانوں کا,
الاذنان من الراس، حدیث میں آتا ہے کان کس میں سے ہیں؟ سر میں سے. کیا مطلب اس کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. کان کا مسح کیا اور کانوں کی لو کا مسح کیا. گردن کا مسح بہت اختلاف ہے اس میں. احناف کے ہاں سنت، احناف بھی نہیں کہتے، افضل ہے، بہتر ہے. سنت کے لیے جتنی مضبوط دلیل ہونی چاہیے وہ گردن کے مسح پہ نہیں ہے، اس لیے احناف کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ بہتر ہے کر لو، سنت نہیں، زیادہ زیادہ اس کو مستحب کہا جائے گا. تو گردن کا مسح کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کریں بولو بھائی ٹھیک ہے. لیکن یہ جو یہاں کا مسح نہیں ہوتا، بعض لوگ پوری گردن کو یوں کر کے لا رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو گردن کا مسح یہ جو یہاں سے کیا جاتا ہے، یہ پچھلے جانب سے ہمارے حضرت اس کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے مسح جہاں بھی شریعت میں ملتا ہے یہاں سے ملتا ہے. تو ان کی رائے یہی تھی کہ اگر گردن کا مسح کرنا ہے تو گدی، گردن نہیں گدی کا مسح وہ یہاں سے کر لے. لیکن یہ کوئی نہ سنت موقدہ ہے نہ کوئی زیادہ تاکید ہے اس کی، کوئی کرے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک. تو اس کے بعد اس لیے کہ بہت سے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں تو ان سے بحث نہ کریں، ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ نہیں کرتے گردن کا مسح، بہت سے علماء فقہا اس کے قائل نہیں ہیں. اس کے بعد آپ نے پاؤں دھونا ہے. تو پاؤں میں بھی یہ کہ قرآن نے کیا کہا کہ الل کعبین، انگلیوں سے شروع ہوگا اور ٹخنوں تک پانی جائے گا. تو انگلیاں رکھیں نلکے کے نیچے اور لیفٹ ہاتھ سے اس کو اچھی طرح کیا کریں، دھوئیں اور انگلیوں کا خلال بھی کریں. بہت چند سیکنڈ میں ہو جاتا ہے یہ کام. اور پھر نلکا بند کر دیں. پھر دوسرا پاؤں سیدھے ہاتھ سے نلکا کھولا، سیدھا ہاتھ نلکے پہ رکھیں اور الٹے ہاتھ سے پاؤں دھوتے رہیں. جیسے ہی دھل جائے تو میرا خیال ہے ایک مگا پانی بمشکل استعمال ہوتا ہے. ایک مگا جو ہوتا ہے نا نہانے والا. لیکن آج اگر جو لوگ وضو کر رہے ہیں نا، ان کا پانی اگر آپ دیکھ لو تو بالٹیوں کی بالٹیاں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ کم بختوں کا وضو پھر بھی نہیں ہوتا، پھر بھی ان کو شک ہوتا ہے کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ گئی. تو وہمی نہ بنے، اس طریقے سے وضو کریں، یہ سنت طریقہ ہے. اور قرآن میں بیان بھی یہی کیا کہ یہاں سے شروع کرو یہاں تک لے کے جاؤ. کافی زیادہ ہو گیا. چھوٹے بچوں کا اور بڑوں کا لحاظ، یعنی تھوک اور ناک وغیرہ کپڑوں میں بدن پہ لگ جائے تو پاک ہوتے ہیں، نہ پاک ہوتے ہیں. اگر نماز پڑھنے بلی آ کر پاؤں چاٹنا شروع کر دے تو پاک رہے گا.